الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان، ان کا کردار اور یزید بدبخت پلید اس کا کردار، اس کی بدبختی، اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کے آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے 25 حج کیے، وہ بھی پیدل، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے پیدل طے کیا۔ اور حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے۔ پاک حسین کھیلے تو حضور کے قدموں میں، حضور کے صحن میں، حضور کے ہاتھوں میں، حضور کے سینے پر، حضور کے کندھوں پر اور حضور کی زلفوں سے، بلکہ کھیلے ہی نہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اے جبریل تو بھی ان سے پیار کر۔ فرمایا میری امت میری اولاد سے پیار کرنا۔ پھر کہا احب علم اولادکم محبت رسول اللہ وعلی، میری امت اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھانا، اپنے نبی کی اولاد کا پیار سکھانا۔ فرمایا اپنے بچیوں کو، بیویوں کو میرا اور میری اولاد کا پیار سکھاتے رہنا، قرآن سکھاتے رہنا۔ جبکہ دوسری طرف یزید بدبخت، کچھ لوگ اسے شہزادہ کہتے ہیں امام حسین بھی شہزادہ، یزید بھی شہزادہ، بلکہ شہید رہے گا، یزید پلید رہے گا۔ یہ یزید خبیث سن 25 یا 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کے بارے میں تاریخ فیصلہ نہ کر پا رہی کہ وہ کون تھی۔ اس کے باپ نے اسے رکھا یا نہیں رکھا، اس میں بھی دو رائے ہو گئیں۔ بچپن سے یہ غلط کاریوں میں تھا، ماں ہوتی تو سنبھالتی، باپ اتنا مصروف تھے، کبھی جنگوں میں کبھی معاملات میں وہ توجہ نہ دے سکے۔ نتیجہ بیٹا تو ایک تو جسم بھدا، جس کا نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ کمال ہے، اور وجود جسم میں زوال ہی زوال ہے۔ پھر کتوں کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں بلکہ کتوں کو سونے کی جھالریں پہنانا، بندر ریچھ کتیاں پالتا، یہ شوق تھا۔ لونڈیاں شراب شکار، یہ شوق تھا یزید بدبخت کا۔ اب بتائیں جس کا یہ شوق ہو، اس کی ذہنیت بندوں والی ہوگی یا درندوں والی؟ یزید درندوں میں رہا، ان کے ساتھ کھیلتا رہا، ان کو سونے کی جھالریں پہناتا تھا۔ اب بتائیں اس کی ذہنیت کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رسائل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم یزید کے خلاف کیوں ہو گئے؟ ہم گئے شام، فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم مدینے والے یزید کی مخالفت نہ کرتے، ہمیں ڈر تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر پتھر برسنا شروع نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا شراب کا رسیہ ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، نماز کا اس کو دھیان نہیں، اور وہ مائیں جو باپ کی لونڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی مائیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے اور ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بہنیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہنوں سے بیٹیوں سے مکالہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ حضرت رسائل الملائکہ آپ فرماتے ہیں ہم اس کے خلاف ہو گئے۔ حضرت منذر ابن زبیر صحابی کے بیٹے، حضرت اسماء کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں میں گیا، یزید نے مجھے 1,00,000 روپیہ پیش کیا، اس نے سمجھا اس سے میں ان کا منہ بند کر دوں گا۔ فرمایا مدینے والوں اس نے جو کچھ دیا سو دیا، لیکن میں تمہیں حقیقت حال بتا کے رہوں گا تاکہ کوئی آدمی بے خبری میں اس بدبخت کی حکومت کو مانتا نہ رہے۔
فرمایا میں نے دیکھا شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، برائی کی جتنی شکلیں ہیں ساری اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ گواہی صحابہ کرام کی ہے، یہ گواہی اہل مدینہ کی ہے، جس کی عمر گزری جانوروں میں، درندوں میں، حیوانوں میں، اسے انسانیت کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بدبخت جس کی نہ شکل نہ عقل، سن 60 ہجری میں وہ تخت پر بیٹھتا ہے اور ادھر رسول اللہ کی صدائیں، آقا کے فرامین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ محدثین نے آگے اس کی شرح کی، فرمایا وہ لڑکے کون تھے؟ وہ مروان تھا، وہ یزید تھا، یہ سارے بدبخت تھے جن کے ہاتھوں امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے رازدار صحابی تھے، کہا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری آئے تو مجھے زندہ نہ رکھنا، 59 ہجری آئی، حضرت ابو ہریرہ دنیا سے چل بسے، دعا قبول ہو گئی۔ سن 60 ہجری آئی تو وہ لونڈوں کی حکومت کی آئی، وہ یزید بدبخت کی حکومت آئی۔ اس بدبخت نے 61، 62، 63 اور مزید 5 یا 6 ماہ حکومت کی۔ پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول کی بھی شان سنی اور یزید بدبخت کے بھی کارنامے سنے۔ آپ حسینی بنو، یزیدی نہ بنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔